لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnat.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل ذي علم عليم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ واجب الاحترام امام محترم مولانا عبد القادر صاحب فاضل دارالعلوم کنتھاریا، دیگر اکابر علماء اور میرے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا بند الہی دامت برکاتہم کے والد محترم، بزرگ ہو، عزیز نوجوان ساتھی ہو، اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے مخلص کرم فرما نواز بھائی اور یہاں کے ہمارے شکیل احمد بھائی اور کچھ نوجوانوں کی پر اخلاص دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ گویا اللہ نے پوری دنیا کو سجا کر اپنا دلہا 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پوری دنیا سجا کر۔ اس دنیا کا دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیر کا روز تھا، سوموار، اور وقت کون سا تھا؟
سب سے سہانا وقت کون سا ہے؟ صبح صادق کا وقت ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. ہمیں ایروں گیروں کے اور کرکٹروں اور فرقیتروں کے تو ساری اسٹوری اور سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کب دنیا میں تشریف لائے وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا. یہ عشق رسول ہے ہمارا، یہ ہمارا عشق رسول ہے. اس لیے میں صورت میں تو بہت کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. ہم عشق رسول کے دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن پائجامہ ہمارا اتنا نیچے ہوتا ہے کہ جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ عاشق رسول ہے جس کا پائجامہ اتنا نیچے ہے کہ دنیا بھر کی غلاظتوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے. سب سے سہانا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے. اس وقت ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول ویسے عربی زبان میں ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں، اور موسم بہار کے معنی ہیں دنیا میں شادابی کا ہونا، تر و تازگی کا ہونا، رونق کا ہونا، خوشنما ماحول. اور موسم بہار سے پہلے موسم خزاں ہوتا ہے جسے ہم پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں. پتجھڑ کے موسم میں یہ ہوتا ہے کہ درختوں کی شاخوں سے پتے گرتے ہیں، ہرے بھرے درخت اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی رونق نہیں. آپ باغ میں جائیں تو باغ اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں سکون نہیں ملتا، دل نہیں لگتا. اور کھیتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہاں دھول اڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں پتجھڑ کا موسم. گرم لو چلتی، ہوائیں چلتی. اور اس موسم خزاں کے بعد پھر موسم بہار آتا ہے کہ جس میں شاخوں پر پتے آتے ہیں، درخت ہرے بھرے نظر آتے ہیں، باغ تر و تازہ نظر آتے ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب نظر آتی ہے. کسان اپنے کھیت میں جاتا ہے، اس کا دل لگتا ہے کہ میری کھیتی تیار ہو گئی. یہ ہے موسم بہار. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی کھیتی کٹ چکی تھی. دنیا میں موسم خزاں تھا، اور انسان نہیں تھا بلکہ جانور بن چکا تھا، بلکہ جانور پنے سے بھی آگے نکل چکا تھا. اور اس کی آسان مثال ہمارے مشائخ دیتے ہیں کہ زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لینا یہ ان کی طبیعت بن گئی تھی. کہ کہیں پر بھی زمین پر خون پڑا ہے اس کو چاٹ لیتے ہیں. زنا کاری عام، شراب عام ہے، پتوں سے کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں. یہاں تک کہ زندہ بچی، معصوم بچی، اس کو زندہ درگور کر رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں. دل نہیں تھے، دل پتھر ہو چکے تھے، کوئی اثر نہیں. کسی کے جانور سے پہلے پانی پی لیں تو اس پر 1-2 روز جھگڑا نہیں ہوتا تھا، برسوں تک جھگڑا چلتا ہے. یہاں تک کہ باپ مر رہا ہے تو اپنے بچوں کو بلاتا ہے کہ دیکھو فلاں سے جھگڑا ہے. ابا کس پر جھگڑا ہے؟ کیونکہ اس کے اونٹ نے پانی پہلے پی لیا تھا. تو ابا کیا کرنا ہے؟ تو کہ میں تو قبر میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے ذمے ہے، بدلہ لینا ہے. صدیوں تک جھگڑا چلتا ہے. یہ موسم تھا اور اسی کو علماء نے موسم خزاں سے تعبیر کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں موسم خزاں تھا، وہ اب ختم ہوا اور موسم بہار آ گیا. کیا آ گیا بھائی موسم؟ اور کیوں نہ موسم بہار آ گئے. ایک عاشق نے بھی کہا سرکار
ہر وقت ثانی ہے سرکار دعالم کا، ہر وقت ثانی ہے صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے۔ اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھیں تو آسمان کو بلندی مل جائے اور جو بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنس دیں تو جنت مچلنے لگے اور جو غصے میں آئیں تو جہنم ابلنے لگے، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبسم فرمائیں تو پرندے چہچہانے لگے، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی سے اشارہ کر دیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے ہیں تو آسمان سایہ کرتے ہیں، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو پتھر سلام کرتے ہیں، وہ رسول دنیا میں آئیں تو موسم بہار کیوں نہ آئے گا؟ اللہ نے مقام اتنا اونچا دیا ہے، آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے، یہی شان دیکھ کر تو کچھ لوگ بہک گئے، یہی شان جب پیارے رسول کی دیکھی کہ او ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے کمالات ہیں کہ آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی ملے، بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو، اور پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں، اور مٹھی میں ہاتھ میں کنکریاں لیتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور درخت ان کے اشاروں پر جڑوں سمیت آ رہے ہیں، اونٹ ان کی گود میں گردن لگ کے شکایت کر رہا ہے۔ جب یہ سارے کمالات دیکھیں تو کچھ کمزور قسم کے لوگ بہک گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد بشر نہیں ہے، محمد تو فرشتہ ہے۔ بہکنے کی وجہ یہی تھی، وہ بشر میں یہ کمالات برداشت نہ کر سکے کہ بشر ہو کر یہ کمالات۔ تو میں بارہا کہتا ہوں بھائی، آپ بشر تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے، ہم جیسے بشر۔ جیسے آپ نے یاقوت دیکھا، ہیرا، شاعر نے بھی کہا یاقوت حجر ولکن لیس کالحجر، یاقوت حجر ولكن ليس كالحجر، محمد بشر ولكن ليس كالبشر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یاقوت یہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ یاقوت تو جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ تو میرا چہرہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے یاقوت پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ بھائی یاقوت ہیرے کا نام ہے، یہ بہت قیمتی ہیرا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو اگر اس وقت مل جائیں تو آپ ابھی گھر جا کے سو جائیں گے، اور پوری رات نیند بھی نہیں آئے گی کہ کب صبح ہو اور بازار میں جاؤں۔ اور شاید تم یہ کہو کہ مول صاحب آئے تو مول صاحب کی برکت سے ہیرا ملا۔ یاقوت بہت قیمتی ہیرا ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ کو مل جائے تو مجھے دے جائیں، کیا مول صاحب ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں، آپ رکھو۔ تو یاقوت ایک ہیرا ہے، بہت قیمتی پتھر ہے، لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ یاقوت مل جائے تو کوئی ٹھوکر نہیں مارے گا، اور عام پتھر پر لوگ تھوکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو تمام بچوں میں وہ بچہ ممتاز ہو جاتا ہے، سب سے الگ لگتا ہے، نرالا لگتا ہے۔ میرے آقا کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس بچے کے سر پر، اس کے چہرے پر نور نظر آتا ہے۔
اور اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے. سرکار کی تو یہ شان ہے. اور اتنا نہیں، چچا ابو طالب قریش مکہ کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سرداران قریش چچا ابو طالب کی خدمت میں آئے. علماء لکھتے ہیں سرداران قریش چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. قریش کے بڑے بڑے حضرات آ کر عرض کرتے ہیں ابو طالب آپ ذرا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اونچی آواز سے پڑھا کرو، آپ ذرا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سمجھاؤ نا، بتلاؤ نا، ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ نا کہ ہمارے بتوں کی برائی نہ کریں. یہ سرداران قریش آ کر اپیل کر رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں. اور برائی نہ کرنے پر کیا ملے گا؟ 3 چیزیں. قریش آ کر کہہ رہے ہیں ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ نا، ہمارے بتوں کی برائی نہ کریں. اگر آپ کا بھتیجا محمد مال کا طالب ہے تو ہم مکہ کے خزانوں کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ کرسی کا طالب ہے تو ہم قریش اسے اپنا سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر وہ کسی حسینہ کا طالب ہے تو مکے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی، سب سے زیادہ حسین لڑکی سے ہم نکاح کرانے کے لیے بھی تیار ہیں. کتنی چیزیں بیان کی؟ 3 چیزیں. مال، بولو نہیں منہ سے، مال، کرسی اور آج کے انسانوں کی یہ تینوں بیماریاں ہیں. یہی بیماریاں، کہیں تو مال کی بیماری ہے، مال کے لیے مار رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بیٹی ماں کو مار رہی ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے مال کے لیے. یا کہیں کرسی کا جھگڑا ہے. کس کا جھگڑا ہے؟ اس کا. یہ ویسے تھوڑی ملتی ہے، ہم کو بھی ٹرین میں سفر کر کے آنا پڑتا ہے، 2:30 بجے گھر پہنچتے ہیں تب کرسی ملتی ہے، ویسے تھوڑی مل جاتی ہے بھائی. اور کہیں لڑکی کی بیماری ہے، عورتوں کا فساد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ مال اور لڑکی کا ہے، عورت کا. یہ 2 فتنے ہیں بہت بڑے. ایک یاد رکھیں، مال سے ملنے والی عزت اور کرسی سے ملنے والی عزت، یا کوئی نوجوان یوں سوچیں کہ اونچے خاندان کی لڑکی لاؤں اور میری شان بڑھ جائے، تو یہ جو عزتیں ہیں اس میں بقا نہیں ہے، کوئی پائیداری نہیں، کوئی ہمیشگی نہیں. دنیا کی عزت کا حال تو یہ ہے کہ جب تک مال ہے لوگ سلام کرتے ہیں، جس روز مال گیا سلام کرنے والے بھی گئے. یہ جتنے ہمارے پردھان اور منتری اور تنتری ہیں سب کو آپ پوچھیں کہ کیا حال ہے. جب تک کرسی پر بیٹھے لوگ سلام کر رہے ہیں، جی حضور کر رہے ہیں، اور کرسی جس روز جاتی ہے کوئی خبر پوچھنے والا نہیں. میں ہمارے نوجوانوں کو بہت کہتا ہوں کہ ہمارے انڈیا کے جتنے کرکٹر ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں کیا ہوئی. کرکٹروں کو جو عزت ملی تھی تقوی کی بنیاد پر، وہ عاشق رسول تھے. کرکٹروں کو جو عزت مل رہی تھی اخباروں میں چھپ رہے تھے اور لوگ پھلہار کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. دنیا کی وجہ سے کیوں عزت ملی؟ اور پھر لوگوں نے کیا حال کیا؟ لوگ ٹماٹر مار رہے تھے اور چپل مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. وہ لوگ جن کے منہ سے ان کی تعریف کے پھول نکل رہے تھے، اور وہ لوگ جو اپنے کمرے میں اپنے بستر کے اوپر ان کی تصویر رکھتے تھے اور
خوشبو دیتے تھے، دھونی دیتے تھے اور پھول چراتے تھے اور ان کے لیے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، وہی لوگ ان کی یہ حالت کر رہے ہیں کہ ان کی تصویروں کو جلا رہے ہیں، ان کے پتلے بنا کر جلا رہے ہیں۔ یہ دنیاوی عزت کا حال ہے۔ عزت وہی ہے جو تقوی کی بنیاد پر ملے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ملے۔ یہ وہ عزت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے جو عزت دی وہ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر دی۔ کسی بزرگ کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بینک بیلنس تھا، یا وہ کرسی کے مالک تھے، یا وہ منتری اور پردھان تھے، اس لیے دنیا ان کی عزت کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کچھ ہندو انہیں دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اللہ نے تقوی کے نور سے ان کے چہرے کو سجایا تھا۔ بعض ایسے مشائخ بزرگان دین ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ حضرت کو کچھ ہندوؤں نے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، تو دوسرے ہندوؤں نے ان مسلمان ہونے والے ہندوؤں کو پوچھا، بھائی تم نے ان ملا میں کیا دیکھا؟ وہ تو ملا ہی کہیں گے نا، ان کو کیا پتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ یاد رکھیں، میں بہت کہتا ہوں، نظر نظر کا فرق ہے، نظر نظر کا۔ ایک آدمی وہ ہے جو پوری زندگی قبر پر بیٹھ کر گزارتا ہے، پوری زندگی قبر پر بیٹھتا ہے، چادریں چرائے، پھول چرا رہا ہے، لیکن مقصد پیٹ ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، چاہے پوری زندگی بیٹھا ہے۔ اور کچھ لوگ اجمیر نہیں جاتے، بغداد نہیں جاتے، لیکن جہاں رہتے ہیں وہاں رہ کر ان بزرگوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی عقیدت ہے، ان کی عظمت ہے، اللہ گھر بیٹھے ان کی نورانیت اور برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ نظر نظر کا فرق ہے۔ یہ ہمارے علماء ہیں، ماشاءاللہ یہاں خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ عظمت سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، آپ ان کو پوچھیں کہ تمہاری زندگیوں میں کتنی برکت ہے۔ اور یہیں پر اللہ نہ کرے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو ان کو عظمت سے نہیں دیکھتے، اکرام سے نہیں دیکھتے، آپ ان کی روزی میں کوئی برکت نہیں دیکھیں گے۔ نظر نظر کا فرق ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی کی قبر پر گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ قبر پر جاتے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں کیسے قبر پر جانا ہے۔ قبر پر جانے کا طریقہ معلوم اللہ ماشاءاللہ کسی کو پتا ہو۔ حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم علینا نے فرمایا کہ جب آپ کسی ولی کی قبر پر جائیں یا کسی اپنے مرحوم رشتہ دار کی قبر پر جائیں تو پیروں کی طرف سے جائیں۔ کہاں سے جائیں؟ ہم سر کی طرف سے آتے ہیں، پیروں کی طرف سے آئیں، اور جہاں اس کا سینہ ہے سینے کے پاس آ کر کھڑے رہیں۔ کہاں کھڑے رہیں؟ اور وقت ہو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیں۔ کیا کریں بھائی؟ بیٹھ جائیں۔ علماء نے لکھا کہ جب کوئی قبر پر جاتا ہے اور اس مردے کے پاس، اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو صاحب قبر کو ایسا ہی سکون ملتا ہے جیسے دو دوست ملتے ہیں اور سکون ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح قبر پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی کسی ولی کی قبر پر جائیں اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں کہ اللہ یہ تیرا نیک صالح بندہ آرام کر رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو تو نے ولایت کا نور عطا کیا تھا، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اگرچہ گنہگار ہوں، اے اللہ اتنا تو نہیں مانگتا جتنا تو نے ان کو دیا ہے، لیکن جتنا ان کو دیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی اگر مجھے دے دے گا تو اللہ میرا کام ہو جائے گا۔ یہ دعائیں مانگنی ہے وہاں جا کر۔
اللہ ہمیں اس طرح جانے کی توفیق عطا۔ کوئی قبروں پر جانے سے روکتا نہیں ہے، قبروں پر جانے سے ہم نہیں روکتے ہیں، قبروں پر جو غلط چیزیں کرتے ہیں اس سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، بزرگوں کی توہین نہ ہو اس سے روکتے ہیں۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ ہندوؤں نے کہا بھی آپ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے؟ کہا جب ہم نے ان کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی ہمارے دلوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا۔ بزرگوں نے لکھا انسان جب نیکی کرتا ہے، اچھائیاں اور بھلائیاں کرتا ہے، اللہ اس کا نور چہرے پر سجا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں چھوٹی سی نیکی وہ بھی اثر رکھتی ہے اور چھوٹی سی برائی وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں گناہوں کا موتیا لگا ہے۔ موتیا بن تو جانتے ہیں کہ نہیں؟ موتیا بن آنکھوں میں ہوتا ہے تو کم نظر آتا ہے، پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں گناہوں کا موتیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ برکتیں اور رحمتیں نظر نہیں آتی، لیکن اہل اللہ دیکھتے ہیں، اہل اللہ دیکھتے ہیں۔ شیخ احمد رفاعی، شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد رفاعی بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بازار میں گیا تو میں نے ایک مجذوب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جو بازار میں کھڑے تھے۔ قریب جا کے میں نے سلام کیا تو مجذوب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اور جواب دیتے ہی سوال کیا احمد انسان کہاں بستے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ احمد انسان؟ شیخ احمد کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ مجذوب ہے، پورا بازار انسانوں سے بھرا ہے اور یہ پوچھتے ہیں انسان کہاں بستے ہیں؟ تو شیخ احمد کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ پورا بازار انسانوں سے بھرا ہے۔ یہ میں اس پر کہتا ہوں کہ گناہوں کے اثرات، ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے اثرات کیسے نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی، گناہوں میں بدبو نہیں رکھی۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی جیسے کیچڑ میں ہوتی ہے تو آج ہر انسان کے جسم سے بدبو آتی، کوئی کسی کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتا اور کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ جو گناہ کرتے ہیں اس کی بو آتی۔ اللہ نے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی، اسی لیے عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، الہامی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ الہام کیا اور کہا اے عطا ابن رباح آپ لوگوں سے کہہ دو، کیا فرمایا؟ اے عطا لوگوں سے کہہ دو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، لوگوں میں بیٹھ کر میری شکایت کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری عادت ہے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچے گی اتنی لمبی بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم علینا پاکستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، شیخ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں حکیم اختر صاحب۔ ایک مرتبہ حضرت نے اپنے پیر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کو خط لکھا اور خط میں پریشانیوں کا ذکر کیا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم پریشانیاں شمار کرواتے ہیں، نعمتوں کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ پریشانیوں کا ذکر کیا۔ حضرت نے جب وہ خط پڑھا تو خط پڑھ کے اس کو گھمایا اور پیچھے لکھا کہ اختر آپ نے پریشانیوں کا تو ذکر کر دیا، لیکن بچپن سے لے کر آج تک بن مانگے اللہ نے
بغیر استحقاق کے جو نعمتیں تم کو دے رکھی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی؟ بچپن سے لے کر آج تک بغیر مانگے بغیر استحقاق کے، دونوں کو سمجھنا ہے، بغیر مانگے اور بغیر استحقاق کے ہم کیا حق رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں کوئی نعمت ملے؟ بھائی شعراء کے کلام میں کبھی نہ جائیں، بہت صاف کہتا ہوں آپ کو، شعراء کے کلام میں کبھی نہ جائیں. شعراء تصورات اور خیالات بیان کرتے ہیں، حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں. قرآن اور حدیث نے حقیقتوں کو بیان کیا ہے، قرآن اور حدیث نے حقیقتوں کا ذکر کیا ہے. قبر یہ وہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو بھی ساتھ کہہ دیا کہ فاطمہ اگرچہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے لیکن یہاں رشتہ نہیں چلے گا، یہاں عمل چلیں گے. توحید-سنت.com بات سمجھ میں آتی ہے؟ اشارہ کر رہا ہوں. کامیابی کام سے ہوگی، عمل ہوں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، عمل نہیں ہوئے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نکتے نوازے، کچھ لوگ کبھی کیا کہتے ہیں، اللہ تو نکتا تو کر. بھئی نکتا تو کرے، ہم نکتا بھی نہ کرے تو کیسے نوازے گا؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی. تو عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ عطا آپ لوگوں سے کہہ دو تمہیں کیا ہو چکا ہے. جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے لوگوں میں بیٹھ کر میری شکایت کرتے ہو اور میں رب العالمین تمہارے دفتر گناہوں سے بڑے ہوئے آسمان پر آتے ہیں لیکن میں کبھی فرشتوں کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں. آج ہماری حالت ہوگی کہ نہیں؟ آج ہماری حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں. اور وہ تو شاعر بھی کہہ رہا ہے، نام تو محمد نام تو محمد کیا وہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا وہی بس مسلمان کی پہچان ہے. گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، بند کر دیا کیا؟ ایک زمانہ، یہ ہمارے سفید داڑھی والے بیٹھے ان سے آپ پوچھیں، ایک دور اور زمانہ وہ تھا کہ مسلمان صبح ہوتی تھی فجر کی نماز پڑھتا تھا اور فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا تھا، اور جب تک سورہ یاسین پڑھتا نہیں تھا نہ اپنے کھیت میں جاتا تھا نہ دکان میں جاتا تھا. اور آج کا مسلمان صبح ہوتے ہی چھاپو آؤ کیا پوچھتا ہے؟ آپ لوگ چھاپا کہتے ہیں، اخبار کہتے ہیں. اخبار آیا کہ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو اخبار کی فکر رہتی ہے، قرآن کی فکر نہیں ہے. اور جب سے مسلمان نے مسجد میں اور گھروں میں قرآن پڑھنا بند کر دیا تب سے یہ مسلمان پریشان ہے، کیونکہ ساری بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. جب قرآن کو چھوڑ دیا تو گمراہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ لگ گئے. اب لوگ گمراہ کریں کہ تم کو فلاں بابا ہے نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے، اور یہ فلاں فلاں کے پیچھے جا رہا ہے. باپوں کے یہاں بھیڑ لگی ہے کیونکہ قرآن پڑھنا بند کر دیا، اور قرآن میں سارے علاج ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، صاف حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس گھر میں جتنے اثرات اور برائیاں اور فتنے ہوتے ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے سے. کون مسلمان پڑھتا ہے؟ جس گھر میں عورت یا مرد بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ جب کھانے بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں شیطان کی مجالنے کے قریب آ سکے. کہاں مسلمان پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہیں؟
وہ شیطان ابلیس کے سامنے دو شیطان آئے، ایک تو بڑا ہے ابلیس اور دوسرے اس کے چیلے ہوتے ہیں. تو ابلیس کی خدمت میں اس کے دو چیلے آئے، ایک بہت تگڑا تھا اور ایک دم دبلا تھا. ایک موٹا تگڑا تھا اور دوسرا دبلا تھا، ہمارے امام صاحب کی طرح. بیچارے آپ لوگ کچھ کھلاتے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے، ان والوں کچھ کھلاتے ہیں کہ نہیں مولانا؟ یا ٹینشن بہت دیتے ہیں؟ ایک بالکل دبلا تھا اور دوسرا موٹا تگڑا. ابلیس نے کہا بھائی کیا ہو گیا تمہیں، یہ بہت تگڑا ہے یہ بہت دبلا ہے. تو جو دبلا تھا اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ تھا کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے ہی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اب کیسے شریک ہوں؟ تو کھانا کبھی ملا ہی نہیں. جب پانی پیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پانی سے بھی میں گیا. بستر پر جاتا ہے عورت کے ساتھ سوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں بھی موقع نہیں ملتا. کسی ہوٹل پہ گیا، وہاں میری طبیعت چاہتی کہ آج مزہ آئے گا، لیکن ہوٹل پہ جاتے ہی پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر میں دور. تو میں ایسے کے ساتھ تھا کہ ہر موقع پر بسم اللہ پڑھتا تھا، اس لیے میں دبلا رہ گیا. اور وہ تگڑا کہہ رہا ہے کہ میرا تو آج کام بن گیا کہ میں جس کے ساتھ تھا کبھی بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں تھا. وہ کھانے بیٹھتا بغیر بسم اللہ کے، میں کھانے میں شریک. وہ پانی پیتا بغیر بسم اللہ کے، میں پینے میں شریک. وہ بستر پر جاتا عورت کے ساتھ سوتا بغیر بسم اللہ کے، میں وہاں بھی شریک. تو میں موٹا تگڑا ہو گیا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ بسم اللہ پر کے جو کام ہوتا ہے وہاں شیطان کا دخل نہیں ہوتا ہے. اور جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے وہاں کوئی اثرات نہیں رہتے، کوئی اثر نہیں رہتا. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. تو بھائی آج سے نیت کرے کہ انشاءاللہ صبح کی فجر کی نماز بھی پڑھیں گے اور فجر کے بعد پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. گھر میں قرآن کا سون بن گیا، گھر میں قرآن کا سون بن گیا. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو معلوم ہے غلط بھی تیرے گھر میں جا تیرے جیسی بھی ہے. کہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ گھر میں داخل ہوں گے تو پہلے ہی کمرے میں شیطان استقبال میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آؤ شیطان بلاتا ہے پہلے ہی کمرے میں. پہلے کمرے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے میں جائز ہے. آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے میں جائز ہے. ہر گھر میں آپ دیکھیں ہے مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے گھر میں رندیاں ناچ رہی ہیں. گندی تصویریں مسلمان دیکھ رہا ہے. اور اتنا نہیں، انتہا ہو چکی. باپ اپنی نوجوان بیٹیوں کے ساتھ اور ماں اپنے نوجوان بیٹوں کے ساتھ گندی تصویریں دیکھ رہی ہے. پھر وہ باپ یوں کہیں کہ مولانا میری بچیاں کوئی میرا لحاظ نہیں کرتی، تو بھائی کوئی کیا کرے گا؟ تو نے خود ایسے اسباب تلاش کیے ہیں کہ بچیوں کے سینوں سے تیری شرم و حیا نکل چکی ہے. پھر ماں یہ شکایت کرے کہ مولانا اچھی تعویذ دو، یہ میرے بچے میری مانتے نہیں، تو کہاں سے مانیں گے؟ جس گھر میں میوزک اور ڈرامے اور نغموں کی آواز آتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے.
اس حال میں اگر تمہاری موت واقع ہو گئی خطرہ ہے کہ سیدھے جہنم میں جاؤ. پھر مسلمان یوں کہے کہ مولانا روزی میں برکت نہیں ہے اور سکون نہیں آ رہا، چین نہیں پڑ رہا، تو کہاں سے چین آئے گا؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تو وہ تو ہم نے بند کر دیا، اس کو تو تاکچے میں رکھ دیا، اور جو سکون کے خلاف کی چیز تھی وہ ہمارے گھروں میں بج رہی ہے. تیرے گھر میں جاتے بیٹی اور ناچ گانوں میں دید ہے، اور ناچ گانوں میں دید ہے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا وہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ دیکھ اکبر تمہیں کا غازی بنا، تجھ پہ افسوس تو نمازی بنا. شاعر کہہ رہا ہے اے مسلمان، جس اکبر الہ آبادی پر تو فخر کر رہا ہے وہ تو میدہ کا غازی تھا. افسوس ہے تو اس کا نام لے رہا ہے لیکن تجھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا انور صاحب قاضی دامت برکات علینا ایک بہت اچھی مثال دیا کرتے تھے، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائیں. ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ بمبئی جاتے ہیں اور حج میں جاتے ہیں، جدہ وغیرہ، وہاں سے وہ پلاسٹک کا بلون لاتے ہیں. دیکھا آپ نے پلاسٹک کا بلون؟ وہ سیٹنگ روم میں بھی لٹکاتے ہیں. بہت سارے کے گھروں پہ میں دیکھتا ہوں. یہ بلون اصل میں لاتے ہیں بچوں کے لیے. کن کے لیے لاتے ہیں؟ بچوں کے کھیلنے کے لیے تو لاتے ہیں. ابا تھوڑا کھیلے گا، اس کی تو کھیلنے کی عمر کہاں رہی. باپ جدہ سے یا بمبئی سے وہ پلاسٹک کی بلون لاتا ہے، ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں. بلون تو جانتے پلین پلاسٹک کا وہ لاتا ہے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ لایا تھا بچوں کے لیے، لیکن بچوں کا ابا اس پر بیٹھ گیا. کس پر؟ پلین پر. اب آپ اس کو پوچھیں حاجی صاحب کہاں جائیں گے تو حاجی صاحب کہتے ہیں مولانا لندن. کہاں جائیں گے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. ان میں کیوں رہیں؟ اس سے بہتر لندن میں جاؤیں تو وہاں گالیچے ملیں گے، یا ان کے ڈھابڑے ہیں وہاں گالیچے اچھے اچھے ملیں گے. تو وہ پلاسٹک کے بلون پر بیٹھا ہے. آپ اس کو پوچھتے ہیں حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں لندن جا رہا ہوں. تو آپ کیا کہو گے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ جی آپ پوچھیں گے کہ نہیں کہ بھائی دماغ تو ٹھکانے ہے، کہیں اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو گیا؟ کہیں گے کہ نہیں کہ اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لندن جانے کے لیے ویزا نکلوانا پڑتا ہے، پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے، اور ہوائی اڈے پر جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے انگلینڈ جاتے ہیں. اس پر بیٹھ کے کوئی انگلینڈ جا سکتا ہے؟ کوئی اس پر بیٹھ کے چلا جائے تو بہت بڑا باپو، اس کے وہاں تو پھر لائن لگ جائے گی. ان پر بیٹھ کر انگلینڈ نہیں جا سکتے. اور اگر کوئی کہے کہ میں جاتا ہوں تو وہ دیوانہ اور پاگل ہے. اسی طرح ہمارا وہ ایمان جو ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا، اس پر ہم یہ بھروسہ کریں کہ یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاسٹک کے کھلونے پر بیٹھ کر کوئی انگلینڈ کا خواب دیکھتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی واضح مثال ہے، ایک دم صاف مثال کہ وہ ایمان جو ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا. اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ جنت الفردوس. کیا مانگتے ہیں؟ انکار نہیں کرتا، مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو لے جائے. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مانگتے ہیں ویسے کر کے بھی دکھاؤ. جیسے مانگتے ہیں ویسے
جیسے ایک بزرگ کو ان کے مرید نے کہا حضرت دعا کرنا، کیا کہا حضرت دعا کرنا، تو حضرت نے فوراً کہا بھائی میں دعا تو کروں گا لیکن تو سیدھا سیدھا چلنا تاکہ دعا کا اثر ہو۔ اب میں تو دعا مانگوں اور تو شرک کرتا رہے تو کہاں سے کام ہوگا؟ وہ تو نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اور نبیوں کی کہاں دعا قبول ہے اپنے اولاد کے متعلق جو شرک میں تھے۔ نوح کا بیٹا کنعان اللہ نے ساتھ نہ کہہ دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ نے منع کر دیا۔ تو بھائی اس کے لیے ہمیں کام بھی ویسا کرنا پڑے گا تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہوگی، اللہ ہمیں ان مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں آیا بہت خوشی ہوئی، اتنی عالیشان مسجد ہے، اللہ اسے ہمیشہ ہری بھری رکھیں اور آباد رکھے، شاداب رکھیں۔ یاد رکھو جس گاؤں کی جس بستی کی مسجد آباد ہوتی ہے اس مسجد کی در و دیواریں رات کی تنہائیوں میں دعا مانگتی ہیں، اے اللہ ان بستی والوں نے ہم کو آباد کیا ہے، اے اللہ تو انہیں آباد کر۔ مسجد کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ بستی والوں کی عمروں میں برکت دیتے ہیں، ان کی روزیوں میں برکت دیتے ہیں، ان کی جوانی میں اللہ برکت دے دیتے ہیں۔ اور جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تنہائیوں میں مسجد کی دعائیں مانگتی ہیں۔ جب بستی والے مسجد کو ویران کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، یہ در و دیواریں ویر کر بد دعائیں کرتی ہیں۔ اے اللہ گاؤں والوں نے بستی والوں نے ہمیں ویران کیا ہے تو انہیں ویران کر۔ کون دعا مانگتا ہے؟ یہ درو دیوار ہے، یہ درو۔ یاد رکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ جگہیں ہمارے متعلق شہادت دے گی کہ اللہ یہ تیرے وہ عشاق بندے ہیں جو تیری محبت میں رونے کے لیے جمع ہوئے تھے، تیری یاد میں جمع ہوئے تھے۔ اور جب یہ جگہیں شہادت دے گی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی شہادت کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے اور ہم تمام کی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ اکبر تمیدان تقاضی بنا، دیکھ اکبر تمیدان تقاضی بنا، تجھ پہ افسوس تو نمازی بنا، صرف تو دولتاشوں کا عادی بنا، صرف تو دولتاشوں کا عادی بنا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بازار میں کھڑے ہیں، مجذوب نے سوال کیا کہ احمد انسان کہاں بستے ہیں؟ بات یہاں سے گئی تھی نا، یاد ہے کہ بھول گئے؟ یاد ہے، ماشاءاللہ۔ ورنہ کئی جگہ میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کہاں سے رکے تھے تو بیچارے بگلے جاگتے ہیں، کیونکہ مول صاحب اپنا بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے تصورات میں ہوتے ہیں، وہ گھڑی دیکھتے ہیں بار بار کہ وہ کیا پورو کر سے۔ تو شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں حضرت یہ پورا بازار انسانوں سے بھرا ہے۔ تو شیخ احمد کو 2 مرتبہ سوال کیا احمد انسان کہاں بستے ہیں؟ تو انہوں نے دوسری مرتبہ کہا حضرت یہ دکانیں انسانوں سے بھری ہے، آپ بازار میں کھڑے ہیں، کہیں کھیت میں تو کھڑے نہیں۔ تو اب مجذوب رحمت اللہ علیہ توجہ ڈالتے ہیں شیخ احمد پر، اور توجہ ڈالنے کے بعد پوچھتے ہیں احمد انسان کہاں بستے ہیں؟ شیخ احمد فرماتے ہیں اب جو میں نے نظر دوہرائی تو کہیں کتے کھڑے ہیں، کہیں بلے کھڑے ہیں، تو کہیں خنزیر کھڑے ہیں، باجے باجے انسان نظر آتے ہیں، ورنہ جانوروں سے بازار بھرا تھا۔ یہ ہمارے گناہوں کی شکلیں ہیں، اللہ والوں کو نظر آتی ہیں۔
اللہ ہمیں معاف کر دے. کون سا گناہ آج ایسا ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ بس ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی ہیں، اس نبی کے صدقے میں تو ہم تمام کی مغفرت فرما دے. شیخ احمد کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ اثر ختم ہوا، میں نے دیکھا تو وہ مجذوب چلے گئے تھے، پھر ملے گئے. پھر حضرت جب اپنی خانقاہ میں گئے اور یہ واقعہ ذکر کیا تو واقعہ نقل کرنے کے بعد رو رہے تھے اور روتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، اللہ کے تو سب ہیں، اللہ کا کوئی ایک ہے. اللہ کے تو سب ہیں، اللہ کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہ ملے گا تو کروڑوں میں دے. ایسے اللہ والے کھال کھال نظر آتے ہیں، ہر جگہ نظر نہیں آتے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے قریش نے 3 چیزیں پیش کی تھی، مال، کرسی اور عورت. چچا ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، آپ کو بلا کر عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش آئے، قریش کے بڑے بڑے حضرات آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا ایک کہنا ہے کہ اگر آپ مال کے طالب ہیں تو مکہ کے خزانوں کی چابیاں تمہارے قدموں میں ڈال دیں، اگر آپ کرسی چاہتے ہیں قریش تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کسی لڑکی کے طالب ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرانے کے لیے بھی تیار ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی فرماتے ہیں، اے میرے چچا، قریش مال کی بات کرتے ہیں، کرسی کی بات کرتے ہیں، عورت کی بات کرتے ہیں. اے میرے چچا، نہ میں مال کے لیے آیا ہوں، نہ کرسی کے لیے آیا ہوں، نہ عورتوں کے لیے آیا ہوں. اے میرے چچا، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے میں سورج لا کے رکھ دے تو بھی میں اپنے اس مشن سے رکنے والا نہیں ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ اللہ فرما رہے ہیں، اے چچا، یہ قریش مال کی بات کرتے ہیں، کرسی کی بات کرتے ہیں. ارے مال اور کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میں مال کا طالب ہوتا اللہ پہاڑوں کو سونے کے بنا دیتا اور زمین سے تیل نکلتا. اور اللہ نے کیا کہ نہیں؟ اللہ نے کیا کہ نہیں؟ نبی کے صدقے میں وقت نہیں ہے ورنہ وہ واقعہ سناتا کہ عرب کے معصوم بچوں کے سینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی، اور اس محبت کے صدقے میں اللہ نے ان کی زمینوں کو سونے سے بدل دیا ہے. ورنہ ایک دور وہ گزرا ہے کہ عرب کے معصوم بچے ہڈیاں چوستے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے. حاجی پھل کھاتے تھے تو یہ چھلکے کھا کر اپنا پیٹ پالتے تھے. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ سناؤں گا. آپ ساتھ فرماتے ہیں، اے چچا، یہ مال اور کرسی کی بات کرتے ہیں. ارے مال اور کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قریش اگر کر سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور دوسرے میں سورج لا کے رکھ دیں تو بھی میں اپنے اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں جس کام کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. جس رسول کی شان یہ ہو اور جس کا مرتبہ یہ ہو وہ دنیا میں آئے تو موسم بہار کیوں نہ آئے گی بھائی؟ موسم بہار آئے گی کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.